الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ ابراہیم کی چند آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل سے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 861 کلمات ہیں، 52 آیتیں ہیں۔ جس دور میں سورہ ابراہیم نازل ہوئی ہے وہ دور اسلام کی شدید مخالفت کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی امی اور ان کے صحابہ پہ جو ایمان لائے تھے ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے گئے تھے۔ سوشل بائیکاٹ کا زمانہ تھا اور اب یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ سے بالجبر نکال دیں گے۔ ان حالات میں سورہ ابراہیم نازل ہوئی جس میں کفار کو تنبیہ کی گئی کہ تم نے جو رویہ پیغمبر اسلام کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے، اس طرح کا رویہ سابقہ قوموں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ اختیار کیا تھا اور پھر وہ قومیں معذب ہوئیں، ان پہ عذاب نازل ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہو جیسا کہ گزشتہ قوموں پہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں، اس صورت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا اور توریت کے نزول کا بھی۔ ان کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ یہودیوں سے مکے والوں کا رابطہ قائم ہو چکا تھا اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں غلط معلومات فراہم کریں اور دشمنی کو مزید تیز کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ 3 بڑے مذاہب جس میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت، تینوں کا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہے، اور یہ تینوں قومیں بار بار قرآن عظیم میں مخاطب کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو جو اسلام لا چکے تھے انہیں اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ترغیب دی گئی، ایمان پہ قائم رہنے کی ترغیب دی گئی، اور کفار کو اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ تم اپنے کو براہیمی کہتے ہو، مکے کے کفار کو، مگر اے قریشیو، تم نے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے تمام تقاضوں کو چھوڑ دیا ہے، تم ان کے دین پر قائم نہیں رہ گئے ہو۔ وہ خالص موحد تھے اور تم شرک کی بدترین لعنت مبتلا ہو گئے ہو، اس لیے تم اپنے کو براہیمی کہنے کے حقدار نہیں ہو۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا
کہ مکے کے لوگ اپنے کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن وہ ان کے دین پر قائم نہیں رہ گئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ یہود جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور مختلف مقامات پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تاکہ یہود کو یہ احساس ہو سکے کہ جس مقدس کتاب میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے اس قدر عظمت کے ساتھ، وہ کتاب حق ہے، مگر برا ہو عصبیت کا اور ضد کا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی زندگی کے اتنے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار ہی کرتے رہے، سوائے ان چند عظیم علماء یہود کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے، لیکن عام یہودیوں نے مسلسل انکار ہی کیا۔ اس لیے جہاں جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہود اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ اس صورت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، نزول تورات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کعبہ مقدسہ کے حوالے سے کی گئی تھی، اور جس کے نتیجے میں سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ وہ عظیم مقدس کتاب ہے جس کو اے محبوب ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ جمع اس لیے استعمال کیا گیا کہ تاریکیاں ہزاروں ہیں لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ نور ہے جسے قرآن اور اسلام کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے ہدایت سے نوازیں۔ تاریکیاں کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، گناہوں کی، بدکرداریوں کی، اور سب سے بڑی جہالت کی تاریکی، ان تاریکیوں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں، قرآن کی طرف جو نور ہے، اور اسلام جو نور ہے، خود سرور کائنات محمد رسول اللہ کی ذات پاک بھی نور ہے۔ اس لیے نور کی طرف لائیں، تاریکیوں سے نکال کر کے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں، اور وہ اسلام کے دامن میں ہے۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی آیتوں کے ساتھ مبعوث کیا تھا، اس حکم کے ساتھ کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا، اور ان کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ کے ایام یاد دلاؤ، اس کی تذکیر کرو، اس لیے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ اب یہاں ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام مقدس دن
جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو انبیاء کرام کے زمانے میں جو ہدایت عطا فرمائی، جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو بزرگی عطا فرمائی، ان تمام دنوں کو منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کو یاد رکھو، انہیں فراموش مت کرو۔ وذکرہم بایام اللہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اہم دنوں کو منانے کا حکم دیتا ہے، یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ انسان تاریخ کے اہم ایام کو فراموش نہ کرنے پائے۔ جو قوم اپنی تاریخ کے ان ایام کو، جسے ایام اللہ کہا جاتا ہے، فراموش کر جاتی ہے، اس قوم کا تعلق اپنے ماضی سے، اللہ کی نعمتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا مستقبل بھی اور حال بھی اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ملی ہیں وہ ان کو یاد رکھو، بڑے واقعات کو یاد رکھو، اللہ نے اپنے بندوں جو انعامات فرمائے انہیں یاد رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی ولادت کو یاد رکھو، سب سے بڑا انعام ہے۔ ان کی ہجرت کو یاد رکھو، معراج النبی کو یاد رکھو، فتح مکہ کو یاد رکھو۔ یہ سارے ایام اللہ ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ فرعون جو تمہیں دردناک عذاب دے رہا تھا، جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنو اسرائیل کا ایک مولود، ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد میرے تاج و تخت کو مجھ سے چھین لے گا۔ تو اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ بنو اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے مگر اسے مار دیا جائے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ پیدا ہونے ہی نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بنو اسرائیل کے بچوں کو ہمیشہ قتل کروایا، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کرم سے خود فرعون کے گھر میں پروان چڑھے، اور وہی ہوا جو اللہ کی مرضی تھی۔ فرعون غرقاب ہوا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ انہیں یاد دلاؤ اللہ کی نعمتوں کو، کہ جب آل فرعون تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر رہے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے تمہیں نجات دی اور صاحب اقتدار بنایا۔ اور جب تمہارے رب نے حکم دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ہم نے تمہیں انعامات سے نوازا، پستیوں سے نکال کے بلندیوں سے ہمکنار کیا، غلامی سے نکال کے آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ اب اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ بہت سادہ سی ماضی ہے، سمپل پاسٹ ٹینس۔ لئن شکرتم، اگر شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو انتہائی تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تو یقیناً ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم نے نافرمانی کی یا ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اگرچہ یہ تخاطب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے، مگر امت مسلمہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرو گے اور میری بارگاہ میں شکر گزار رہو گے تو یہ نعمتیں بڑھائی جائیں گی، اور اگر تم نے ناشکری کی
تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت تھوڑے دنوں میں غلبہ عطا فرمایا، اور دنیا کے 3 بر اعظموں پر، ایشیا اور یورپ اور افریقہ پر، صرف 1 صدی کے اندر غالب کر دیا تھا۔ اور یہ غلبہ کم و بیش 1000 سال تک رہا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ناشکری کرنی شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور اللہ کے دیے ہوئے اقتدار اور غلبے سے ناجائز کام کرنے شروع کر دیے، تو پھر اللہ نے یہ اقتدار بھی ان سے سلب کر لیا، اور آج دنیا کی انتہائی پسماندہ قوموں میں شمار کیا جاتا ہے اس قوم کو جو کل تک دنیا کی قیادت کر رہی تھی۔ اگر تم نافرمانی کرو گے یا ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ پروردگار عالم امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو نعمتیں موجود ہیں، کم از کم ایمان ہی کی نعمت، جس نعمت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اس کا وہ شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، نافرمانی نہ کریں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کفار نے کہا اپنے پیغمبروں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہا ہے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ تم کفر کی دنیا میں لوٹ آؤ، بت پرستی کی دنیا میں لوٹ آؤ، اور اسلام کو چھوڑ دو۔ آج بھی گھر واپسی کے نام سے یہ مطالبہ مسلمانوں سے بعض جگہوں میں کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں اسلام ایک غالب قوت تھا، مسلمانوں کا ایمان بہت مضبوط تھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے اس مطالبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان انبیاء کرام کو جن کے وہ ماننے والے تھے یہ وحی کی تھی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور ہم تمہیں ان کے بعد اس زمین پہ غالب کر دیں گے۔ یہ ان کے لیے ہوگا جو میری الوہیت اور میرے مقام بلند سے خوف زدہ بھی ہو، اور وعید کہ اگر وہ میرے موقف سے، میرے حکم سے ہٹے گا تو اسے سزا دی جائے گی، اس سے بھی واقف ہو وہ اور ڈرے اس سے۔ یقیناً اسے غلبہ بھی ملے گا اور کامیابی ملے گی۔ آج بھی امت مسلمہ اگر اپنی ایمانی طاقت سے اپنے خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں تو یقینی طور پر دنیا کی ظالم قوموں کو واضح خداوندی کے مطابق ناکامی ہوگی اور مسلمان غالب ہوگا۔ خدا قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے اخیر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ تم اپنی بیوی جناب ہاجرہ اور اپنے بیٹے جو شیرخوار ہیں، دودھ پینے والے ہیں، ان کو وادی غیر ذی زرع میں مکے کی زمین پہ چھوڑ آؤ۔ مصلحت یہ تھی کہ وہاں پھر آبادی ہوگی، وہاں اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں وہاں چھوڑا تو پھر ایک دعا بھی کی تھی جس کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، مکہ مکرمہ کو، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ بے شک ان بتوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری اتباع کرے گا
وہ میرا ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مقبول ہوئی بارگاہ خداوندی میں، اور صدیوں تک مکہ مکرمہ بت پرستی سے پاک رہا۔ لیکن سرور کائنات کی تشریف آوری سے بہت پہلے مکہ مکرمہ میں دوبارہ بت پرستی لائی ہوئی، جس کے نتیجے میں سرور کائنات کو اللہ نے بھیجا تاکہ دین ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور کعبہ کی عظمت توحید کے حوالے سے دوبارہ بحال کی جائے۔ جناب ابراہیم نے یہ دعا کی تھی علیہ السلام، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرا دیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، جہاں سبزہ بھی نہیں ہے، جہاں پانی بھی نہیں ہے، لیکن وہ تیرے مقدس گھر کی سرزمین ہے۔ حضرات، یہاں جناب آدم علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر وہ بنیادیں جناب نوح کے سیلاب میں ڈھہ گئی تھیں، آثار بھی مٹ گئے تھے، وہاں آبادی کا کوئی وجود بھی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیج کر کے اور جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو وہاں آباد کر کے کعبہ مقدسہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے اس گھر کے قریب جو جناب آدم کی تعمیر تھا، میں نے وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے، میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اب تو ان کی حفاظت فرمانا۔ میں نے کیوں ٹھہرایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، یعنی کعبہ مقدسہ کی تعمیر ہو اور یہاں سے پھر عبادت کا ایک نظام قائم ہو جو پوری دنیا میں پھیل جائے۔ فجعل افیتو من الناس سے تہوی علیہم، تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، وارزق من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار رہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دعا جناب ابراہیم نے کم و بیش 5000 سال پہلے کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے، لیکن اس کے بعد سے جب یہ شہر مکہ آباد ہوا تو آج تک نہ کبھی روزی کمی ہوئی، نہ کبھی پھلوں کی کمی ہوئی۔ عالم یہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے مگر دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کے سارے پھل آج بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ دعائے ابراہیمی کا وہ واضح مظاہرہ ہے جسے دنیا محسوس کر سکتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم نے یہ دعا کی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو اعلان کرتے ہیں، اور اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین میں اور آسمان میں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے انہیں اولاد نہیں تھی، مگر یہ خیال ضرور تھا کہ اللہ مجھے کوئی اولاد عطا فرمائے تاکہ میں دین ابراہیمی آگے بڑھ سکے اور آنے والی نسلیں خدا وحید القدس کی بات کر سکیں۔ انبیاء کرام جب دعا کرتے ہیں تو ذاتی اغراض کے لیے نہیں، بلکہ دین کی اشاعت اور دین کی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے۔ انبیاء کرام جب اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد امت کی بخشش ہوتی ہے،
اور انہیں ترغیب دلانی ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے رب سے یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور سارے مسلمانوں کو اس روز جب کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس دعا کو آج بھی اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ شاید ہی کوئی دیندار مسلمان ہو جو اس دعا کو اپنی نماز میں یا نماز کے باہر نہ پڑھتا ہو۔ پیغمبر گرامی وقار نے، جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے بہت سی دعائیں کر سکتا ہے، انہیں روزی دے، انہیں کامیابی عطا فرما، صحت و سلامتی سے نواز، یہ بھی دعا کرنا جائز ہے، مگر جناب ابراہیم نے دعا یہ کی تھی اللہ انہیں نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے کہ جب میری اولاد اور میری قوم اور میری امت نماز قائم کرے گی تو اللہ اسے سب کچھ دے گا جس کی ضرورت اسے ہوگی۔ اس لیے یہ دعا ہمیں اپنی نمازوں میں شامل کرنی چاہیے دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی موقع ملے تو ہم دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی اس دعا کو اپنے مقدس کلام میں اس لیے نازل فرما دیا ہے تاکہ امت مسلمہ اس دعا کے ذریعے سے ہمیشہ فائدہ حاصل کرتی رہے، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دعا کے صدقے میں ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور تمام مسلمانوں کو کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی بھی، ہمارے بچوں کی بھی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔